کانفرنس چنگار بند کر دینا خان دے بزم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بزم دا مطلب محفل، سنگت، دوستی. اور اج اس شخصیت دی محفل دا ذکر ہونا ہے جس نو امام الرسل دا ٹائٹل ملیا. اج اس کانفرنس دے اندر اس ہستی دی محفل دا، اس ہستی دی مجلس دا ذکر ہونا ہے جس ہستی نو امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء آکھیا ویندا ہے. مطلب میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دا ذکر کیتا جائے. جس وقت میں اپنے انداز دے اندر بزم رسول دا مطالعہ کیتا، میں اپنے انداز دے اندر ویکھیا کہ دنیا دے اندر انسان دی پہچان اپنی محفل نال ہوندی ہے. سیانے لوگ آکھدن اگر کسے بندے دی شخصیت نو ویکھنا ہے اس دے دوست احباب نو ویکھو، اس دی محفل نو ویکھو، باندھا کتے ہے، اٹھیندا کتے ہے، سوندا کتے ہے. اگر اس دی محفل دے اندر تانوں کوئی شک نظر آوے اس شخصیت دی کردار دوتے بھی تساں خود بخود شک کر سکدے ہو کہ اس بندے دا باہمن، اس بندے دا کھلوون اچھیاں محفلاں دے اندر نہیں. جس وقت میں اپنے محبوب پیغمبر دو جہانہ دے سردار محمد الرسول اللہ، ساری اچھی آواز نہ لگو، صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میری طرف. جس وقت میں اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل نو ویکھیا، محفل دے اتے نظر دوڑائی، مینوں اپنے محبوب پیغمبر دی محفل ایڈی سونی نظر آئی. مینوں اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بزم اتنی پیاری نظر آئی کہ کائنات دے اندر اتنی سونی محفل مینوں کسی اور نبی دی بھی نظر نہیں آئی، کسی ولی دی نظر نہیں آئی. میں جس وقت اپنے محبوب پیغمبر دی بزم تے، اپنے محبوب پیغمبر دی محفل تے، اپنے محبوب پیغمبر دی مجلس سے نظر دوڑاندا گیا، مینوں اپنے محبوب پیغمبر دی محفل دے اندر آون والا ایک ایک یار، میرے پیغمبر دی بزم دے اندر آون والا ایک ایک سنگی، مینوں اپنے محبوب پیغمبر دی مجلس دے اندر آون والا ایک ایک کردار اعلیٰ نظر آیا، افضل نظر آیا، سیرت اعتبار نال اعلیٰ نظر آیا، صورت اعتبار نال سوہنا نظر آیا. میں اپنے محبوب پیغمبر دی محفل نو ویکھدا گیا، اپنے محبوب پیغمبر دی بزم دا مطالعہ کریندا گیا، میں اپنے محبوب پیغمبر دی مجلس سے نظر دوڑاندا گیا. مینوں اپنے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل دے اندر صداقت دا مجسمہ ابو بکر صدیق نظر آیا. مینوں اپنے محبوب پیغمبر دی بزم دے اندر، محفل دے اندر عدالت دا مجسمہ عمر فاروق نظر آیا. میں اپنے محبوب پیغمبر دی مجلس سے نظر دوڑائی، مینوں حیا دا مجسمہ عثمان غنی نظر آیا.
میں اپنے محبوب پیغمبر دی محفل تے نظر دوڑائی، مینوں شجاعت دا مجسمہ علی حیدر کرار نظر آیا، میں اپنے محبوب پیغمبر دی محفل تے نظر دوڑاندا گیا اور مینوں سیاست دا امام امیر معاویہ نظر آیا، میں اپنے محبوب پیغمبر دی محفل تے نظر دوڑاندا گیا، میں اپنے محبوب پیغمبر دی بزم تے نظر دوڑاندا گیا اور مینوں اپنے محبوب پیغمبر دی مجلس دے اندر، اپنے محبوب پیغمبر دی محفل دے اندر، اپنے محبوب پیغمبر دی بزم دے اندر اور مینوں سید الشہداء امیر حمزہ دا کردار نظر آیا اور میں ویکھیا اور مینوں حسینہ دا کپتان امام حسین بھی نظر آیا اور شہداء دا امام مینوں امام حسن بھی نظر آیا، میں اپنے محبوب پیغمبر دی مجلس دا مطالعہ کریندا گیا، میں آخیا ربا ایک اس انداز نال میرے پیغمبر دی محفل دے اندر ہیرے چن چن کے بھیج دیتے ہی نہیں، رب کریم نے اعلان کر کے فرمایا مینوں پتہ ہے میرا پیغمبر امام الانبیاء بننا ہے، مینوں پتہ ہے میرا پیغمبر سید الانبیاء بننا ہے، مینوں پتہ ہے میرے پیغمبر دے دشمن بھی آمڑے ہیں، مینوں پتہ ہے میرے پیغمبر دے سنجر بھی آمڑے ہیں، مینوں پتہ ہے میرے پیغمبر دے تے بکواس کرن والے بھی آمڑے ہیں، میں اپنے پیغمبر دی محفل نو چھڑا نہیں چھوڑ دیتا، میں اپنے پیغمبر دی مجلس نو آزاد نہیں چھوڑ دیتا، میں اپنے پیغمبر دی مجلس دے اندر، اپنے پیغمبر دی محفل دے اندر، اپنے پیغمبر دی بزم دے اندر آون واسطے پہرا لا دیتا، میں اعلان کر دیتا میرا پیغمبر امام الانبیاء، میرا پیغمبر فخر الانبیاء، میرا پیغمبر سید الانبیاء، میرے پیغمبر دی محفل دے اندر جس بھی آونا ہے میرے کو پوچھ کے آونا ہے، میرے کو امتحان کروا کے آونا ہے، میں آپ پاس کرے سا، آپ پاس کر کے امتحان لبڑ دے بعد جس وقت میں دیکھیا اے بندہ اس قابل ہے میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر، میرے پیغمبر دی محفل دے اندر، میرے پیغمبر دی بزمت دے اندر محمد دے قابل ہے، میں اجازت دے دیمنی ہے، میں آخر ربا کس انداز نال، کیا کوئی نسب نہ لایا، کوئی حسب نہ لایا، کوئی پیسے نہ لایا، رب کریم نے اعلان کر کے فرمایا نہیں نہیں میں حسب نال نہیں آمن دیتا، میں نسب نال نہیں آمن دیتا اور میں پیسے نال نہیں آمن دیتا، ربا کیویں آیا، رب کریم نے اعلان کر کے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لے کے آندا اندر سو ڈالیں تھوڑا جا میرے نال تعاون کرے سو تھوڑا بالکل سکا دیتے ہی حضرت صاحب کوئی پتہ نہیں لیٹ سویر ہو ونجے میرے نال ظلم نہیں کرنا انہاں نال باقی کریں ذرا جے میں اسی انشاءاللہ۔ رب کریم فرماندے اولئک الذین امتحن اللہ، میں اپنے محبوب پیغمبر دی بزم دے اندر، اپنے محبوب پیغمبر دی محفل دے اندر آپ ایک ایک دانہ چن چن کے پیش کیتا، امتحان گننے والا میں بنیا، کیوں؟ اللہ فرما دین اگر میں آزاد چھوڑ دیندا جس دا دل کردا میرے نبی دی بزم دے اندر، میرے نبی دی محفل دے اندر آ کے بہ ویندا، کل مصیبت آندی پریشانی دا سامنا کرنا پوندا کہ این نہ ہوندا تھوڑا کے سیڈ کر ویندا، لوگ آکھنا ہی ویکھو محمد نے کیڑی خدمت کیتی ہے، محمد نے کس انداز نال بندے تیار فرمائے، سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب دا اس میں گرامی آوے چپ کر کے نہیں باونا، صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا ہے، کیوں؟ عظمت علی من روا، آکھیا ویندا ہے کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ میرے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے درود شریف پڑھدا ہے اس کو 80 سال دی نفلی عبادت تو بعد ثواب ملتا ہے، اتنی بڑی نیکی اور ثواب، اور تم خاموشی نال بیٹھ رہو یہ مناسب نہیں۔ اللہ فرما دیں میں اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل نو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا سونا بنایا کہ میرے نبی دی محفل دے اندر جیڑا بھی آوے اگر مصیبت دے پہاڑ بھی اس دے ترٹ ونجن اس دا ایمان متزلزل نہ ہوئے۔ اللہ کوئی برادری دے نال بھی آیا، کوئی نسب نال آیا، قریشی سید وڈیرا، نبی کریم فرماندے نہیں، میں بار لائی اولئک الذین امتحن اللہ، آؤ میں امتحان گاہ مقرر کر دیتی میرے نبی دی محفل دے اندر، جس بھی آونا ہے پہلے میرے نال رابطہ قائم کرے، پہلے ایڈمیشن فارم میرے کو لوے، آوے میرے نال آ کے پہلے انٹری ٹیسٹ پاس کرے، اگر پاس کیتا نبی دی محفل دے اندر بننے دی اجازت دے سا، اگر انٹری ٹیسٹ پاس نہ کیتا بھاوے سید ہویا بھاوے قریشی ہویا، اور ویکھ لے ابو جہل آ رہے یہ علاقے دا سردار، یہ علاقے دا وڈیرا،
رب نے اعلان کیتا میرے نبی دی محفل دے اندر آوان دے قابل نہیں، سید ہے اپنے گھر دے اندر، وڈیرا ہے اپنے گھر دے اندر، آ رہے ابو لہب حسینہ دا کپتان بھائی اپنے آپ نو ابو لہب صداون والا، مکہ دے اندر اپنے چہرے دیاں لاٹاں مراون والا، رب کریم نے فرمایا میرے نبی دی محفل دے اندر آوان دے قابل نہیں، دھتکار کے رکھ دیتا، فیل کر کے رکھ دیتا۔ عتبہ آیا میرے نبی دا سکا پتریر، رب نے آکھیا تو قابل نہیں، دھتکار کے رکھ دیتا۔ شیبہ آیا تو میرے نبی دی محفل دے قابل نہیں، فیل کر کے رکھ دیتا۔ ابو طالب آیا سکا چاچا، اس قابل نہیں میرے نبی دی محفل دے، فیل کر کے رکھ دیتا۔ اللہ کریم فرما دیکھیں آ میرے نبی دی محفل نو ویکھ، آ میرے نبی دی بزم نو ویکھ، آ میرے نبی دی مجلس نو ویکھ۔ اور بلال آ رہے ہیا، اور لوگ آ کے دیکھیں بلال تینوں تیرے کو لو ہوائیاں دی ہیں پسینے دیاں، تو اس قابل نہیں اساڈی محفل دے اندر باہمیں، اسا سید ہاں، اسا سردار ہاں، اسا قریشی ہاں، بلال تو غلام ہیں۔ رب کریم فرما دین اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان میں لیا، انٹری ٹیسٹ بلال نے پاس کی تھا، میں اعلان کر کے فرما دیتا۔ اور بلال دنیا مننے تے بھاوے نہ مننے، اور دنیا تینوں اپنی محفل دے اندر باہمن دے وے تے بھاوے نہ باہمن دے وے، اور بلال دنیا تینوں اپنے سینے نہ لاوے تے بھاوے نہ لاوے، اور تو اس قابل ہے کہ تو میرے نبی دی محفل دا صحرا بن کے آ میرے نبی دی محفل دے اندر۔ ربا کیویں آیا؟ رب کریم اعلان کر کے فرما دین، اور بلال ہلے دوروں آ رہے، میں اعلان کر کے فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اور میرا سونا پیغمبر بلال آ رہے ہیا، اور جس نے لوگ حبشی آکھ دے ہی اور بلال آ رہے ہیا، اور جس نے لوگ غلام آکھ دے ہی، میرا سونا پیغمبر آ گیا ہی بلال، پاس کر کے دسی امتحان، تیری محفل دے قابل نظر آ گیا ہیا، میں پاس کر دیتا ہی، اور میں اس نے داخلہ دے دیتا ہی تیری محفل دے اندر، اور ذرا انتظار کر، آوے بلال کھڑا ہو کے انتظار کر کے آکھنے، اور بلال جلدی آ میرے سینے نہ لگ، میرے سینے نہ ٹھنڈ پہنچ جائے۔ اللہ فرما دین میرے نبی دی محفل دے اندر ہر بندہ نہیں آیا، وہ آیا جس نے میں آپ پاس کیتا ہے، آپ پسند کیتا ہے۔ بزم رسول کانفرنس دا عنوان تے میرے نبی دی بزم، میرے نبی دی محفل بڑی سونی، میرے نبی دی محفل کائنات دے اندر ایسی تو محفل نظر نہیں آنی۔ اللہ فرما دین میرا محبوب بچپن تو لے کے نبوت ملن تک و نبوت بعد وفات تک میں اپنی نبی دی ہک ہک چیز تے خود پہرا دیندا آیا، خود سنبھال کے آندا، تراش کے آندا، تیار کر کے آندا۔ کیوں؟ میں اپنے نبی کو بڑا بڑا کام کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جڑا کام شروع کیتا ہے اس دا خاتمہ میں اپنے محبوب مصطفیٰ کو کراؤنا ہے۔ میں اس واسطے بچپن تو جس وقت میرا محبوب پیدا ہویا، رب کریم فرما دین ولادت تو پہلے میں اپنے محبوب تو باپ دا سایہ ہٹا لیا۔ ربا کیوں؟ رب کریم فرما دین اس واسطے ہٹایا کل یہ نہ ہوئے پیو آکھے اور میرا پتر محمد تینوں میں پالے ہے، تیری میں پرورش کیتی ہے، تیری میں تربیت کیتی ہے، آج تو میرے الہامات کے خلاف گل کر رہے ہیں۔ رب کریم فرما دین میں یہ رشتہ بھی ختم کر دیتا پہلے، نہ باپ ہو سی این نہ ہوئے میرا نبی نبوت ہے اپنے میرے نبی دا باپ سامنے آکھ لوے۔ رب کریم فرما دین میں اپنے پیغمبر دی ولادت تو پہلے اپنے نبی دے باپ نو اٹھا لیا۔ جس وقت اگے منظر آیا، اگے چلدیاں 6 سال تو بعد ماں دا سایہ بھی اٹھا لیا، چاچیاں دا سایہ بھی اٹھا لیا، دادے دا سایہ بھی اٹھا لیا۔ رب کریم فرما دین بچپن تو میں اپنے نبی دی پرورش کردا آیا، سنبھالاندا آیا، تیار کردا آیا، اس انداز نال تیار کیتا۔ میں اپنے نبی دے ایک ایک کردار دے تے نظر دوڑاندا آیا، ایک ایک کردار دی حفاظت کردا آیا، اپنے نبی دے سنگی اپنے کولوں تراش کر کے پہلے نبوت تو پہلے نبی دی محفل دے اندر کوئی ایرا غیرہ نہیں آون دیتا۔ میں اپنے نبی دی محفل دے اندر پہلے بھی او بنائے جنہاں بعد دے اندر نبی دا سنگ لے بنائی۔ رب کریم فرما دیکھیں 40 سال تک میرا نبی کاروبار بھی کردا رہیا، کاروبار دے اندر بھی اپنے نبی دا پہرا دیندا رہ گیا۔ میرا نبی
شادی کی تھی پہرا دے اندر ہے گیا میں چل دیا جس وقت اعلان نبوت ہویا رب کریم فرما دے اعلان نبوت دے وقت میں اعلان کر دیتا ہن میرا نبی آ گئے میں اپنے نبی نو تاج نبوت اپنا دیتا ہے میں اپنے نبی نو تاج نبوت اپنا من دے بعد سید الانبیاء دا لقب بھی دے دیتا امام الانبیاء دا ٹائٹل بھی عطا کر دیتا رب کریم فرما دے اس ویلے میں اپنے نبی دی محفل دے اندر اس انداز نال پہرا لا دیتا کہ یہ نہ ہوے کوئی بھی میرے نبی دی محفل دے اندر کوئی غیر داخل نہ ہو ونجے کل میرے نبی نو کوئی محنت دیون والا نہ ہوے رب کریم فرما دے جس وقت میں اپنے نبی دی محفل دا پہرا دیتا اپنے نبی دی محفل نو سوار کے آندا اپنے نبی دی محفل نو بنا کے آندا اپنے نبی دی محفل دے اوتے اپنی طرفوں پہرا لا کے داخلہ دوا کے انٹری ٹیسٹ پاس کروا کے ایک ایک دانہ چون کے رہندا رہ گیا اور جس وقت دانے آئے اعلیٰ دانہ بن کے آیا ہر دانہ ہر نرالا ہیرا بن کے آیا رب کریم فرما دے اور میرا پیغمبر ہر چیز دا مجسمہ بن کے آیا میں اپنے پیغمبر نو کردار دا مجسمہ بنایا میں اپنے پیغمبر نو اخلاق دا مجسمہ بنایا اور میں اپنے پیغمبر نو سیرت دا مجسمہ بنایا اور میرا پیغمبر صداقت دا مجسمہ بن کے آیا میرا پیغمبر عدالت دا مجسمہ بن کے آیا میرا پیغمبر سخاوت دا مجسمہ بن کے آیا میرا پیغمبر شجاعت دا مجسمہ بن کے آیا میرا پیغمبر سیاست دا مجسمہ بن کے آیا میرا پیغمبر سعادت دا مجسمہ بن کے آیا اور میرے پیغمبر دی محفل دے اندر آون والا ایک ایک پھل میرے پیغمبر دی محفل دے اندر آون والا ایک ایک ہیرا میرے پیغمبر دے کردار نو میرے پیغمبر دی شوام نو میرے پیغمبر دی ہوا بنو میرے پیغمبر دی خوشبو نو اپنے اندر پیوست کردا رہ گیا رب کریم نے فرمایا اور ذرا دیکھ میرے پیغمبر نے صداقت نو تقسیم کیتا اور میرا پیغمبر صداقت وڈیندا پی اور میرا پیغمبر صداقت نو تقسیم کر گئی اگوں صدیق اکبر دا دل آ گیا اور صدیق اکبر نے صداقت نو پیوست کر لیا اور صدیق اکبر نے اپنے دل دے اندر صداقت نو پیوست کیتا رب کریم نے صدیق اکبر دا لقب دے کے سارے صحابہ دا سردار بنا دیتا رب کریم فرما دے اور میرا پیغمبر عدالت دا مجسمہ بن کے آیا اور میرے پیغمبر نے عدالت نو تقسیم کیتا میرے پیغمبر نے عدل نو تقسیم کیتا میرے پیغمبر نے انصاف نو تقسیم کیتا عمر فاروق دا دل آیا عمر فاروق نے عدالت نو اپنے اندر پیوست کیتا رب کریم نے فاروق اعظم دا ٹائٹل عطا کر دیتا رب کریم فرما دے اور میرے پیغمبر دی محفل دے اندر آمن والا اور حیا دا مجسمہ عثمان غنی سامنے بیٹھے میرا پیغمبر حیا دا مجسمہ بن کے آیا اور میرا پیغمبر حیا دا منبع بن کے آیا میرا پیغمبر حیا دا چشمہ بن کے آیا میرے پیغمبر نے حیا نو تقسیم کیتا عثمان غنی نے حیا نو اپنے اندر پیوست کیتا رب کریم نے عثمان غنی نو اور اس انداز نال اپنی طرف حیا دا ٹائٹل عطا کر دیتا کہ دنیا اج بھی عثمان دے حیا دی مثالاں پیش کر رہی ہے رب کریم فرما دے اور میرا پیغمبر اپنی طرف شجاعت دا مجسمہ بن کے آیا اور میرے پیغمبر نے وہ شجاعت نو تقسیم کیتا علی حیدر کرار دا دل آیا رب کریم نے اعلان کر کے فرمایا اور کائنات دے اندر علی دی شجاعت دا مقابلہ کرنے والا پیدا بھی کہیں نہیں ہو سکتا اور میرا پیغمبر سیاست دا امام بن کے آیا میرا پیغمبر سیاست دا مجسمہ بن کے آیا میرے پیغمبر نے اپنی محفل دے اندر سیاست نو تقسیم کیتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دل آیا امیر معاویہ نو رب کریم نے سیاست دا امام بنا کے پیش کر دیتا اور ذرا دیکھ تے صحیح میرے پیغمبر نے شہادت نو تقسیم کیتا میرا پیغمبر شہادت دا مجسمہ بن کے آیا اور شہادت لبن واسطے حسن تے حسین حسنین کریمین سامنے آ گئے رب کریم نے شہادت دا امام بنا کے پیش کر دیتا رب کریم فرما دے اور میرے پیغمبر دا ایک ایک لمحہ میرے پیغمبر دی محفل دا ایک ایک سا میرے پیغمبر دی محفل دا میرے پیغمبر دی بزم دا ایک ایک لمحہ ایسا نرالا بن کے آیا کہ کائنات دے اندر میرے پیغمبر دی محفل دا مقابلہ کرنے والا پیدا بھی کوئی نہیں ہو سکتا رب کریم نے اپنے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل نو بڑا نرالا بنایا اس انداز نال نرالا بنایا کہ اپنے پیغمبر دی محفل دیاں گواہیاں خود قرآن دے اندر پیش کی تھیں دنیا دے اندر تو انہوں ایڈی سونی محفل نظر نہ آسی کہ جس دے اندر باہمن والے محفل دے سنگی بیلی یار جنہ دے متعلق رب گواہی دے وے یہ جی محفل تو نظر نہیں آونی وہ تو میں کرتا پر ساؤنڈ ڈالے نا جا کے میرے نال تھا پر سارے بھائی اندر آ جاؤ باہر نہ کھلو کیونکہ پچھو آنے والی عوام تنگ ہو رہی کافی جگہ خالی پئی ہے بھائی سارے حضرات تک تشریف لیندے آؤ میرے نبی دی محفل دے اندر جڑے بیٹھے سنگی جنہوں نے اصحاب پیغمبر آکھیا ویندا ہے وہ ہیں میرے پیغمبر دی محفل دے سہرے وہ ہے میرے پیغمبر دی محفل دے سنگھار جنہ دی محفل جڑی میرے محبوب نال
اللہ فرما دین انہاں دی محفل دے اوتے میں آپ گواہیاں دیتی ہیں. اللہ کیویں؟ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر. اللہ فرما دین اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. او کائنات والو آؤ میں تانوں اپنے پیغمبر دی بزم دا حال سناواں، اپنے پیغمبر دی مجلس دا حال سناواں. بندہ جس ویلے بھی کسے دی محفل دے اندر ون کے باندھا ہے، آسو پاسو والے بندے ویدے پے ہوندے جو یار فلانے بندے دی محفل دے اندر اج کل اس دا زیادہ آون لگے ہوئے ہیں. ذرا ویکھو تا صحیح اس بندے دا کردار دا اثر بھی سے آندا ہے کہ کوئی نہیں آندا. اگر پیو نو پتہ لگے جو میرا پتر کسی غلط محفل اندر باون لگ گیا ہے، اپنے پتر جو تے سختی کرن لگ ویندا ہے جو اج تو بعد میں تینوں اس محفل اندر ویندیا نہ ویکھاں. کیوں؟ اس نو پتہ ہے اس محفل نے میرے پتر دی تربیت غلط کر دینی. اللہ کریم فرماندے او یار ساری کائنات دے سیاںیاں نو جمع چا کر، ساری کائنات دے وڈیریاں نو جمع چا کر، ساری کائنات دے تربیت کرنے والے آونجن، ساری کائنات دے خوش اخلاق آونجن، ساری کائنات دے اعلیٰ کردار والے آونجن. میرے پیغمبر دے کردار دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا، میرے پیغمبر دی تربیت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا، میرے پیغمبر دی سیرت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں اپنے پیغمبر دی محفل دے اندر جیڑے بھی سنگی ساتھی بہائیں انہاں دی تربیت میرے پیغمبر نے انہیں کی تھی ہیں، جو انہاں دی تربیت دیاں گوائیاں میں رب قرآن بڑھا کے قیامت تک محفوظ فرما دی تھیاں. ذرا مطالعہ تک کر قرآن مقدس دا. اللہ کریم فرمانے نا علی ھدی من ربہم. او دنیا والو جیڑا بندہ بھی میرے پیغمبر دی محفل اندر آیا ہے، جس بندے نے میرے پیغمبر دی محفل نو قبول فرمایا ہے، میں رب اس بندے دے دل دے اوتے اپنی طرفوں ہدایت دا بورڈ لا دیتا ہے تے میں اس دے نال اعلان کیتا اولئک ہم المفلحون. ہدایت والا بھی ہو گئے جس بندے نے میرے پیغمبر دی محفل اندر آ کے باونا قبول فرمایا ہے. اللہ فرماتے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی محفل دے اندر میرے کولوں پاس ہو کے باندھا گیا ہے، میں اس نو ہدایت دا مجسمہ بناتا گیا، میں اس نو فلاح دا اپنی طرف ٹائٹل عطا کرتا رہ گیا. او یار جس ویلے میں قرآن دا مطالعہ کیتا مینوں اپنے پیغمبر دی محفل دا ایسا انداز نظر آیا جو میرا دل باغ باغ ہو گیا. اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر اپنے سونے پیغمبر دی سونی محفل دا ذکر کر کے فرمایا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون.
اللہ کریم فرماندے جیڑا بندہ بھی میرے پیغمبر دی محفل دے اندر آیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں رب آپ اس بندے دے دل دے اوتے ایمان دا بورڈ چشمہ کر دیتا ہے۔ آپ اس بندے دے کتب فی قلوبہم الایمان لکھیا میں آپ اس بندے دے دل دے اوتے ایمان تے جس ویلے ایمان دا بورڈ میں لایا ایمان لکھیا میں ایمان اتے ڈھکایا میں وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، آپ انہاں دے دل دے اندر ایمان ڈھکاندا رہ گیا، ایمان سجاندا رہ گیا۔ آؤ یار تے میں تینوں اپنے استاد مکرم اپنے قائد محترم علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ دا انداز سمجھاواں۔ میرے قائد محترم تے مانا کر دیا نہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ او یار جی میں عورت اپنے گھر دے اندر اپنے کمرے دیاں صفائیاں کرندی ہے، صفائی کر کے اپنے کمرے نو صاف ستھرا کیتی کھلوتی ہوندی ہے، پر چھٹڑیاں ساریاں صاف کیتی کھلوتی ہوندی ہے، کانساں ساریاں صاف کیتی کھلوتی ہوندی ہے، اتے اپنے کپڑے بھی بچھائی کھلوتی ہوندی ہے، کشیدہ کاری کیتے ہوئے اپنے جہیز وچ کڈھا کے کپڑے بھی اتے سجائی کھلوتی ہوندی ہے۔ سجاون دے بعد والو تے بھانڈے ٹھگیندی پئی ہوندی ہے، اپنی مرضی نال بھانڈے سجیندی پئی ہوندی ہے، اپنی مرضی نال بھانڈے رکھیندی پئی ہے، نال نال آکھدی ہے اے مینوں بھانڈا مامے دتا ہے، اے مینوں بھانڈا چاچے دتا ہے، اے مینوں برتن ماں دتا ہے، اتے سجا کے خوش پئی تھیندی ہوندی ہے۔ جس ویلے کمرہ سج ویندا ہے ڈھک ویندا ہے سارے برتن سجائی کھلوتی ہوندی ہے، اس ویلے نال والیاں سنگیلیاں سہیلیاں نو سدیندی ہے آ بڑ بھیڑی آ کے ویکھ میں کمرہ سجایا ہی آ ویکھ تے صحیح میں کیڈے سونے بھانڈے لائے نی، او نال والی آ کے ویکھ آکھدی ہاں ہاں واقعی سونی پئی لگدی ہے، بڑی محنت کیتی اپنے کمرے دے اوتے آج تا مزہ کر دتا ہی بڑا سونا کمرہ سجایا ہی۔ اللہ کریم فرمانے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں پہلے اس کمرے نو صاف کیتا ہے، میں اپنے پیغمبر دے صحابہ دا اپنے پیغمبر دی محفل تے آون والے دے دلاں نو صاف کیتا ہے، منجائیاں کیتیاں نے پوکر ماری ہے، گند سارا باہر کڈیا ہے، شرک تے ظلمات جڑے انہاں دے اندر اپنے وقت دے چل رہے ہیں انہاں نو پہلے صاف کیتا بلکہ کم کیتا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وقت اتھے میں ایمان دے برتن سجاونے شروع کر دیتے اتھے ایمان دے بھانڈے لاونے شروع کر دیتے، جس ویلے بھانڈے لگ گئے دل مزین ہو گیا، دل سونا ہو گیا، اس ویلے میں اتھے اعلان کیتا آؤ میرے فرشتوں آؤ میرے پیغمبر دے صحابہ دے دلاں دا معائنہ کرو، آؤ میرے پیغمبر آؤ میرے فرشتے ہو آؤ میرے پیغمبر دی محفل دے اندر باون والے صدیق اکبر دے دل نو ویکھو، آؤ میرے فرشتے ہو آؤ میرے پیغمبر دی محفل دے اندر باون والے فاروق اعظم دے دل نو ویکھو۔ اللہ واقعی دل سونا پیا لگدا ہے۔ اگو اللہ کریم نے اعلان کر کے فرمایا اولئک هم الراشدون، ہن میں نال اپنی طرفوں تمغہ عطا کر دیتا ہے، اے میرے پیغمبر دے صحابہ سارے راشد عظمت صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ حق سب یار، خلافت راشدہ حق سب یار، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے دل نو آپ ایمان نال مزین فرمایا، کیوں؟ انہاں میرے پیغمبر دی محفل دے اندر بہا کے میرے پیغمبر دی محفل نو سنوارنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دی محفل میرے پیغمبر دی بزم بڑی نرالی ہے۔ میرے محبوب دے صحابہ اس انداز نال آئے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پیغمبر دے صحابہ دے اتے مسائب مصیبتاں پریشانیاں دے انبار لائے،
آئے نا میرے پیغمبر دی محفل دے اندر، اللہ فرما دین میں اپنے محبوب پیغمبر نو آکھیا انہوں نے ایک میرا پیغام سنا جی اللہ کیڑا؟ اللہ فرما دین اپنے صحابہ اپنی محفل دا آمن والے ایک ایک بندے نو میرا ایک پیغام دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے میرے سونے پیغمبر انہوں میری طرف پیغام سنا، آ گئے ہو تسا میرے پیغمبر دی محفل دے اندر، آ گئے ہو تسا میرے پیغمبر دے دائرے دے اندر، ہن بن گئے ہو تسا میرے پیغمبر دی بزم دے ہیرے، بن گئے ہو تسا میرے پیغمبر دی محفل دے کردار، بن گئے ہو تسا میرے پیغمبر دی ساری زندگی دے گواہ۔ میں ہن تانوں پیغام پیا دینا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہن میں تہاڈا امتحان گھننا ہے۔ پہلے امتحان کیتا تساں قابل ہو یا نہیں، تساں قابلیت وکھا دتی ہے۔ قابلیت دے بعد جس ویلے بندہ کسے کلاس دے اندر داخلہ گھندا ہے وقت اس دا نال ٹیسٹ بھی ہوندا رہ ویندا ہے، چیک اپ بھی نال تھیندا رہ ویندا ہے، اپنی کلاس دے اندر پورا بھی آندا ہے یا کہ نہیں خیر حاضریاں تا نہیں کرن لگ گیا، کہ نہیں اپنی کلاس دے اندر نالائق تا نہیں بنن لگ گیا، کہ نہیں کلاس دے اندر محنت تا نہیں سکھا دیتی۔ اللہ کریم فرما دین آ گئے ہو تسا میرے پیغمبر دی محفل دے سنگار بن کے، ہن میں تانوں پیغام پہ دینا، ہن میں نال تہاڈا چیک اپ کریندا رہ ویساں، نال تہاڈا ٹیسٹ گھندا رہ ویساں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کدے میں تہاڈے تے خوف مسلط چا کرے ساں، خوف دے ذریعے نال میں تہاڈا چیک اپ کرے ساں، وَمِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ نہیں میں تہاڈے تے بھوک چا مسلط کرے ساں، بھوک دے کے میں تانوں آزمائے ساں، تانوں چیک کرے ساں، ویکھ اپنی گل تے پکے بھی کھلوتے ہیں کہ نہیں، چھڑکے تا نہیں کھلوتے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ نہیں میں تہاڈے مالاں دے اندر کمیاں کر کے، تہاڈے مال دے تے کیڑا پا کے، تہاڈے مالاں نو ختم کر کے بھی میں تانوں آزمائے ساں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ نہیں میں تہاڈے جسماں دے اندر بیماریاں پیدا کر کے تانوں آزمائے ساں، تہاڈے تے بیماریاں مسلط کر کے تہاڈا امتحان گھندا رہ ویساں۔ وَالثَّمَرَاتِ، تے کہ نہیں میں تہاڈے پھلاں دے اندر کیڑے پیدا کر کے بھی تانوں آزمائندا رہ ویساں۔ میں تہاڈا چیک اپ کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، کیوں جو تساں میرے پیغمبر دی محفل دے یار بن کے آئے ہو، میرے پیغمبر دے سنگی بن کے آئے ہو، کل کوئی تہاڈی وجہ تو میرے پیغمبر دے تے انگلیاں نہ اٹھیندا کھلوتا ہوئے۔ سارے صحابہ جیڑا بھی ہوندا ہے سینہ ٹھک کے آکھدا یا رسول اللہ، اللہ نو ساڈا پیغام چڑھو۔ نعرہ تکبیر، امام انقلاب علامہ محمد سعید خان ملتانی، جانشین امام انقلاب قاری کلیم اللہ خان ملتانی، مسلک حق مرکزی اشاعت توحید و سنہ، ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیں، مسلک حق مرکزی اشاعت توحید و سنہ، امام انقلاب علامہ محمد سعید خان ملتانی۔ دیکھو دیکھو کون آیا، خان کا بیٹا خان آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، امام انقلاب علامہ محمد سعید خان ملتانی، مسلک حق مرکزی اشاعت توحید و سنہ، جانشین امام انقلاب قاری کلیم اللہ خان ملتانی، جانشین امام انقلاب قاری کلیم اللہ خان ملتانی، امام انقلاب علامہ محمد سعید خان ملتانی، مسلک حق مرکزی اشاعت توحید و سنہ۔ کھڑے ہو کر اپنے کام کا استقبال کیجئے، مسلک حق مرکزی اشاعت توحید و سنہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، دیکھو دیکھو کون آیا، جانشین امام انقلاب قاری کلیم اللہ خان ملتانی، مسلک حق مرکزی اشاعت توحید و سنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
معزز سامعین، سٹیج تے جلوہ افروز ہماری شخصیت تعارف کی محتاج نہیں۔ امیر مرکزی اشاعت التوحید و سنت پاکستان، جانشین امام انقلاب علامہ خان کلیم اللہ خان صاحب ملتانی دامت فیوزہم، تشریف لا چکے ہیں۔ انہاں دے اور تواڈے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں اپنے موضوع نو اتھائی چھوڑ کے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی اس موضوع میں کسی وقت ملیا تو شروع کر سکتا۔ اور صرف میں اپنی جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنت دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا دے اندر تانوں بڑیاں جماعتاں نظر آ سن، بزم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا عنوان ہے، اسے حوالے نال کہ میرے نبی دی محفل، میرے نبی دی مجلس دی حفاظت کرنے والیاں بڑیاں تانوں جماعتاں نظر آ سن، لیکن صحیح معنی دے اندر اگر میرے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک ایک لمحے دی حفاظت کرنے والی جماعت ہے تو اس کا نام ہے مرکزی اشاعت التوحید و سنت۔ تو سوال کر سکتے ہو جناب کیویں؟ میں آکھیا میری مرکزی اشاعت التوحید و سنت دی بنیاد امام انقلاب علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے خان گڑھ دے اندر رکھی ہے۔ میں سوال کیتا حضرت جماعت علیحدہ کیوں بنا دیتی گئی؟ جماعت دی بنیاد نئی کیوں رکھ دیتی گئی؟ علامہ صاحب نے فرمایا میں جماعت نمی نہیں بنائی، میں جماعت دی نمی بنیاد نہیں رکھی، میں حقیقت دے اندر اپنی جماعت اور اپنا وہ جھنڈا جڑا مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے وہاں بچرا دی سرزمین دی اتے گاڑیا ہے، اور انہاں دے شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے شاگرد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس جھنڈے نو اپنے ہاتھ دے اندر نپیا، اپنے استاد نال وعدہ کیتا استاد جی اساڈی جان جا سکتی ہے، اسا اپنی گردناں تے چھرے چلا سکتے ہیں۔ غلام اللہ خان اپنے آپ نو اپنے شہر بدر کروا سکتا ہے لیکن اپنی جماعت نال غداری نہیں کر سکتا، تواڈے مشن نال غداری نہیں کر سکتا۔ شیخ القرآن غلام اللہ خان اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنے انداز کے اندر اپنے ایک شاگرد تیار کیتا، مرد کلندر تیار کیتا، اور جس نو کائنات علامہ احمد سعید خان دے نام نال یاد کر دی ہیا۔ علامہ احمد سعید خان نے اپنے استادہ دے کھولو جھنڈا اپنے ہاتھ دے اندر نپیا، اعلان کیتا استاد جی احمد سعید دی جان جا سکتی ہے، احمد سعید اپنے آپ نو ہر انداز نہ دکھ برداشت کر سکتا ہے لیکن تواڈے اس علم بلند کیتے ہوئے نو کدے سر نگو ہومن واسطے تیار نہیں ہو سکتا۔ احمد سعید اپنی گردن تے چھرا برداشت کر سکتا ہے لیکن اس جھنڈے دے اندر، اس اعلان دے اندر، اس مسلک دے اندر، اس جماعت دے اندر کمی نہیں برداشت کر سکتا۔ اور احمد سعید نے اعلان کیتا استاد جی میں اپنے آپ نو اور جیل دیا کال کوٹریاں دے اندر بند کروا سکتا ہوں لیکن مشن دے اندر غداری نہیں کر سکتا۔ احمد
احمد سعید نے وعدہ کیتا استاد جی میں اپنی اولاد نو چھوڑ سکتا ہاں لیکن مشن اندر غداری نہیں کر سکتا. احمد سعید نے اعلان کیتا استاد جی اور میرے نام میں تہاڈے نال وعدہ کر رہا ہاں میں تہاڈے مشن دے اندر غداری کرن واسطے قطن تیار نہ ہو سا, میں زہر دا پیالہ پیون واسطے اپنے آپ نو تیار کرا لے سا. احمد سعید نے ثابت کر دیتا اور جس وقت انداز آیا احمد سعید نے ویکھیا اور سارے میرے نال چلن والے اور دعویٰ کرن والے استاد نال محبت دا دعویٰ کرن والے اور کسی نے تعویذہ دی دکان کھول لی اور تعویذہ دی دکان کھول کے آکھن لگا میں جماعت دی خدمت کر رہا ہوں. احمد سعید نے اعلان کیتا تعویذ لکھنا جماعت دی خدمت نہیں, یہ جماعت نال غداری ہے, آؤ جماعت دی خدمت کرنی ہے. اور قرآن لکھن واسطے نہیں آیا, قرآن پڑھن واسطے آیا ہے. میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں, آؤ میرے نال رل کے اور قرآن پڑھ کے عوام نو سنائیے. انہاں آکھیا نہیں اگر اسا قرآن پڑھیے اساڈے بال بھکھے مردے ہیں, اگر اسا قرآن پڑھیے اسا بھکھے رہ منے, اساڈے کول بھوک برداشت نہیں ہوندی. احمد سعید نے اعلان کیتا ٹھیک ہے اور تسا ایک تعویذ لکھ کے 500 کما سکتے ہو, میں رب دے قرآن نال غداری نہیں کر سکتا اور میں رب دے قرآن دی توہین نہیں کر سکتا, میں رب دے قرآن دی گستاخی نہیں کر سکتا اور میں رب دا قرآن لکھوا کے عورتاں دے پٹاں نال نہیں بنوا سکتا اور میں رب دا قرآن لکھ کے میں اپنے انداز دے اندر اور ڈنگراں دے گل دے اندر نہیں پوا سکتا اور میں قرآن لکھ کے اپنے انداز دے اندر اور تیریاں بیماریاں دی شفاواں دا علاج نہیں بنا سکتا. اور رب نے میرے سامنے اور میرے استاد نے اور مینوں قرآن پڑھایا ہے اور قرآن پڑھ کے سناونا ہے عوام دے سامنے اور قرآن نو کمائی دا ذریعہ نہیں بناونا اور قرآن نو کما کے اپنے بالاں دی روزی دا ذریعہ نہیں بناونا. میں احمد سعید بھکا رہ سکتا ہوں, میں احمد سعید اپنے گھر دے اندر اور سکے ٹکر کھا سکتا ہاں لیکن رب دے قرآن نال غداری نہیں کر سکتا. اور احمد سعید نے کائنات دے سامنے واضح کر دیتا اور میں استاد دا شاگرد ہاں اور میں شیخ القرآن دا شاگرد ہاں اور میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری دا تیار کرتا ہاں اور میں تعویذ نہیں لکھنے, میں تعویذ نہیں لکھنے, میں قرآن پڑھ کے کائنات دے سامنے سناونا ہے. اور احمد سعید نے اور دنیا نو دسا دیتا اور میرے سامنے میرے استاد نے اور مینوں قرآن دیتا, میں قرآن پڑھ کے لوگاں دے سامنے نبی دی عزت دی حفاظت کرنی ہے. میں نہیں ویکھ سکتا اور کئی دنیا دے اندر کتا بھوکن والا میرے نبی دی عزت تے حملہ کر کے آکے نبی دی ذات تے جادو دا اثر ہو گیا اور رب نے میرے حوالے قرآن کیتے. میں قرآن پڑھ کے کائنات دے سامنے اعلان کرنا ہے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور ظالماں دا کیتا ہے نبی دی ذات تے جادو دا اثر ہو گیا, اے قرآن دا کیتا نہیں. اور میں جماعت چھوڑ سکتا ہوں, میں جماعت تو وکھرا ہو سکتا ہاں لیکن نبی دی ذات دے نال غداری نہیں کر سکتا, رب دے قرآن نال غداری نہیں کر سکتا. میں اعلان کر کے آکھسا اور جویں میرا نبی پاک ہے, میرے نبی دا قرآن پاک ہے, اسی انداز نال میرے نبی دی سیرت بھی پاک ہے, میرے نبی دی ذات تے جادو دا اثر نہیں ہو سکتا. احمد سعید نے اعلان کیتا اوے دنیا والو اور تس اپنے انداز دے اندر اپنے استاد نال محبت دا دعویٰ کر کے اپنی جماعت نال محبت دا دعویٰ کر کے کسے آکھیا میں صاحبزادہ ہاں, کسے آکھیا میں فلانے دا پتر ہاں, کسے آکھیا میں صاحبزادہ ہاں, اگر میں داڑھی کٹوا بھی لوا میرے تے اثر نہیں پوندا, میں صاحبزادہ ہاں. احمد سعید نے اعلان کیتا نہیں میں نبی دی سنت دی مخالفت نہیں کرنی, میں رب دے قرآن نو پڑھ کے سناونا ہے, میں رب دے قرآن نو پڑھ کے کائنات دے سامنے اعلان کرنا ہے. اور جویں مشرک پلیت ہے اسی انداز نال اور مشرک دا ہر عمل بھی پلیت ہے اور مشرک دے ذبیحہ حرام نو بیان کر کے دنیا دے سامنے میں بیان کرنا ہے. اور جیڑا بندہ مشرک دی ذبیحہ کھاندا ہے حرام کھا رہی ہے اس دی عبادت قابل قبول نہیں. آکھن والے آکھیا احمد سعید تو سختی دے اندر آ گیا, احمد سعید تو حد کراس کر گیا. احمد سعید نے آکھیا اور جس دن میں رب دے قرآن تو حد کراس کراں اور جس دن میں رب دے قرآن نو چھوڑ دیواں اور جس دن میں رب دے قرآن نو پاس کر کے اور کسے مولوی دی گل کراں اور کسے اکابر دی گل کراں کسے استاد دا حوالہ پیش کراں میری جان حاضر ہے اور مینوں چوک دے اندر کھڑا کر کے فیر مار دیتا جائے. اگر احمد سعید رب دا قرآن پڑھ کے نبی دی عزت دی حفاظت کرے, اگر احمد سعید رب دا قرآن پڑھ کے نبی دی سنت دی حفاظت کرے اور بھاوے میرے نال کوئی رلے تے بھاوے نہ رلے, بھاوے میرے نال کوئی چلے تے بھاوے نہ چلے, اور بھاوے میرے نال کوئی تعاون کرے تے بھاوے نہ کرے, اور بھاوے مینوں کلیا رہ کے کبیر والا دے اندر رہ کے اپنی جماعت دی حفاظت کرنا, رب دے قرآن دی حفاظت نہ کرنی پے گئی, میں کرن واسطے تیار ہاں لیکن جماعت دے مشن نال غداری نہیں کرنی اور جماعت دے مشن نو نہیں چھوڑنا. کائنات نے ویکھیا احمد سعید نے حق ادا کر کے رکھ دیتا, مخالفہ بھی آکھیا واقعی احمد سعید نے شیخ القرآن دا شاگرد بن کے دکھایا, واقعی احمد سعید نے سید عنایت اللہ شاہ بخاری دا اور پروردہ بن کے دکھایا. احمد سعید نے ثابت کیتا کائنات دے اندر ہر چیز چھٹ سکتی ہے, رب دا قرآن نہیں چھٹ سکتا. علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جماعت اس سوا سے علیحدہ کی تھی. اپنی جماعت علیحدہ کرنے مطلب اپنا پلیٹ فارم وکھرا کر لیا کہ میں اپنے لفظاں دے اندر رکھ سکاں, میں کسی نوں تکلیف ہی ہوئی بڑے محتاط انداز نال
انہاں لدھیاں نال نہیں میں چل سکتا، میں علیحدہ ہو کے نکھر کے رب دا قرآن بیان کر میں۔ جس وقت علامہ احمد سید خان ملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جماعت بنائی، چل پئی الحمدللہ، پورے ملک دے اندر مرکزی اشاعت و توحید سنت دا بول بالا ہو گیا۔ اج کل دے دور دے اندر کچھ مولویاں اپنا ایک وتیرہ بنا لیا، دو چیزاں، ہر بندے نو شہرت پسند، ہر بندہ چاہتا ہے میں شہرت میں مشہور ہوا، مشہوری واسطے اج کل دے دور دے اندر بڑا آسان جہا کھلیا، علامہ احمد سید خان ملتانی دی ذات نو سامنے رکھو۔ مولویاں انہاں انداز اپنایا، یا تے او دے شاگرد بن کے اپنا لقب لوا دیو شاگرد امام انقلاب، شاگرد ملتانی، تہاڈی مشہوری اپنے آپ ہوئے سی۔ اگر شاگرد ملتانی نہیں بن سکتے، شرم آندی ہے تانوں، تلفا رکھا لو، چھتے رکھ کے اپنے آپ نو بڑا ببر شیر، اپنے آپ نو کسی میں محتاط انداز میں نہیں میں دوست پاسے اپنے آپ نو تساں کوئی جناب کہ اسا اللہ محمد سید خان دی مخالفت کرنی، مخالفت اندر بیان دے رہے ہو، اپنے آپ تاری مشہوری تھی میں لگوے سی، کیوں کہ دنیا نو پتہ ہے احمد سعیدی واحد شخصیت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں فخر نہ لگدا ربا تیری ذات دا شکر ہے اسانو ایسا قائد عطا کیتا ہے، اور جس قائد دی زندگی دے اندر میں راستے دے اندر بھی تقریر سندا آیا، اور میں اپنے نال والے نو آکھن لگا اور یار ساری دنیا دے مولوی سن کے اتنا دل مطمئن نہیں ہوندا جتنا مطمئن علامہ احمد سید خان ملتانی رحمہ اللہ دا بیان سن کے ہوندا ہے۔ کیوں؟ میں چیلنج کر کے آکھدا علامہ احمد سید خان ملتانی دی 50 سالہ دور خطابت دیاں کیسٹاں اٹھا کے ویکھ لے، 50 سال دی خطابت نو سامنے رکھ کے ویکھ لے، 50 سال دی خطابت دا معائنہ کر لے، کوئی مولوی اول تو لے کے انتہا تک میرے علامہ احمد سید خان ملتانی رحمہ اللہ دی تقریر دے اندر ایک کچی گل نہیں پیش کر سکدا، کچی روایت نہیں پیش کر سکدا، سارے مولویاں دے عیب نظر آسنی خطابت دے اندر۔ میں آکھدا بشری تقاضے دے مطابق بے شک میرے قائد دے اندر ہزارہ عیب ہوسن، بے شک میرے امام انقلاب دے اندر ہزارہ عیب ہوسن، بشری تقاضے دے مطابق تو آکھ سکدا ہے، تو انداز اپنا سکدا ہے، لیکن میرے قائد دی خطابت دے اندر، میرے قائد دے علم دے اندر، اور میری کتاب میرے قائد دے ایک ایک انداز دے اندر، اور میرے قائد دی 1960 تو لے کے اور 2011 تک ساری تقاریر کھول کے دیکھ لے، ایک تقریر دے اندر اگر تینوں کچی گل نظر آوے تو آکھے جناب احمد سعید نے ایک قرآن دے خلاف گل کیتی ہے، میں اپنی جان قربان کراون واسطے تیار ہاں، لیکن میں شرع صدر نہ لگدا ہاں۔ علامہ احمد سعید خان ملتانی دی خطابت دے اندر ایک کچی روایت تینوں نظر نہیں آونی، اس ببانگے دوہل انداز دے اندر رب دا قرآن بیان کیتا، نبی دے صحیح فرمان نو بیان کیتا، دنیا دے سامنے چیلنج کیتا۔ میں آکھدا ہاں اور اگر میرا قائد غلط ہوندا، میرے قائد دے کولوں الفاظ غلط ہو ویندے، کدے میرے قائد دے خطبے دے اوتے اے کتے بھونکن والے جڑے اج بھونک رہے ہیں نہیں، جڑے آکھدے ہیں اس احمد سعید نال مناظرہ کرنا ہے، اس احمد سعید نو انج آکھنا ہے، احمد سعید نال انج گل کرنی ہے، میں اپنے انداز دے اندر آکھدا ہاں اوے احمد سعید ٹر گیا، اوے احمد سعید جس وقت زندہ ہے اس وقت تہاڈی زباناں کیوں نہ کھلدیاں، اس وقت تساں میرے قائد دے خلاف سامنے کیوں نہ آندے، اس وقت انہاں نوں پتہ ہے احمد سعید ایسا ببر شیر ہے، اس کھول کے ساڈا تیا پاچا کر کے رکھ دے، میں اس وقت سامنے نہ آ سکدے، اج آکھدے ہیں اس احمد سعید دے خلاف اس انداز نال بولنے، میں آکھدا ہاں میں چیلنج دیندا ہاں اوے علامہ احمد سعید دے خطبے دے اندر بھی تو اس انداز نال ذرا کوئی فرق کر کے دیکھا، اگر میرے قائد دی خطابت دے اندر فرق ہوندا، کوئی بھی بندہ میرے قائد دے خطبے تے چپ نہ رہندا، اج سارے میرے قائد دے خطبے دی نقل کر رہے ہیں، ہر بندہ بیان کر رہے لیکن کوئی غلطی نہیں کر رہا، میں چیلنج دے کے آکھدا میرے قائد دی خطابت دے اندر غلطی کر کے دکھا، نہیں دکھا سکدا، چل دیا 2011 بھی آ گیا، 2011 دے اندر اور میرے قائد محترم دنیا چھوڑ کے ٹر گئے، آخر والے آکھیا او یار مرکزی اشاعت و توحید و سننا ہن ختم ہو گئی ہے، ہن کسے سنبھالنا نہیں جماعت نو، میں بھی اپنے انداز دے اندر فکر مند ہو گیا، اج جماعت ختم ہو گئی، اج سنبھالن والا کوئی نہیں، اج میرے قائد دا جانشین بنن والا کوئی نہیں، میں کہ ربا کوئی مرد کلندر پیدا کر، اس جماعت نو سنبھالن والا کوئی ساڈے حوالے کر، اور رب نے ساڈے تے انعام کیتا، علامہ کلیم اللہ خان دے انداز دے اندر رب نے ساڈے تے انعام کیتا، اپنے قائد دی شکل دے اندر علامہ کلیم اللہ خان ملتانی سامنے آیا، میں اپنے انداز دے اندر ویکھیا اے نوجوان آدمی ہے، اس اندر تیری صلاحیت نہیں ہونی، اس اندر تیری قابلیت نہیں ہونی، اس جماعت نو نہیں سنبھال سکنا، رب نے اعلان کر کے فرمایا میں اپنا قرآن بیان کرواونا ہے، اور میں رب دے اپنے قرآن دے اندر تبلیغ دے اندر میں جسم نہیں ویکھدا، میں شان و شوکت نہیں ویکھدا، میں علم نہیں ویکھدا، میں ببانگے دوہل انداز دے اندر اپنے چھتے زلفاں نہیں ویکھدا، اور میں اپنے قد کاٹ نہیں ویکھدا، اور میں ویکھدا ہاں خلوص کس اندر ہے، رب کریم نے میرے قائد دے دل دے اندر خلوص پیدا کیتا، اج دنیا دے چپے چپے دے اندر
اندر اور ملک دے چپے چپے دے اندر مرکزی شاہد توحید و سنت دا ڈنکا بلند ہو رہی ہے اور مرکزی شاہد توحید و سنت دی الٹی پروان نو ویکھ کے اچھلی پروان نو ویکھ دے ہویا اور کچھ مخالفین کچھ منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیتا اسا اس جماعت نو ختم کرنے میں اپنے انداز دے اندر آکھدا جب تک امام انقلاب دا حکمی منن والا زندہ موجود ہے تو مرکزی شاہد و سنت ختم نہیں کر سکتے کسی دے کول انشاءاللہ میری جماعت ختم نہیں ہوندی اور میں اپنے انداز اندر رکھ دیندا ہاں اگر کسی نو اختلاف ہوئے مرکزی اشاعت و سنت دے مسائل دے اوتے کوئی بھی آکھے کہ جناب میں اس انداز میں مسائل بیان کرنا چاہتا اساں آکھدے ہاں سارے دروازے ہر ویلے کھلے ہیں تہذیب دے انداز دے اندر تمیز دے انداز دے اندر اگر تیرے اندر اتنی جرأت طاقت ہے جگہ متعین کر علاقہ متعین کر آکھ میں مرکزی اشاعت و سنت امتیازی مسائل دے پاس کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز اگر تینوں دن دے اندر تارے نہ وکھائے آکھے علامہ محمد سید خان دے حقیقی شاگرد نہ دنیا دے اندر انشاءاللہ العزیز اے تو لوگاں دے سامنے بڑکا مار رہے ہیں نا چند طالب علم سامنے بہا کے آخنا جناب نہیں تی ہنج کر کے رکھ دے سا اے تو بھلے ہوئے سید اسد دا اور تو بھلے ہوئے اپنے پٹھواں دا کہ تو اپنی جماعت دے خلاف بکواس کر کے آکھے میرے خلاف بولن والا کوئی نہیں مرکزی اشاعت و توحید سنت الحمدللہ ایسے نوجوان موجود ہیں ایسے علماء موجود ہیں اگر تو آکھیا کہ میں زبان درازی نال گل کرنی ہے الحمدللہ اسا ایک منٹ دے اندر 60 لفظ بول کے تیری اس انداز نال تینوں ننگیا کرنے کہ دنیا ویکھدی پئی اسی تیرے نال ہویا کہ ہے اگر علم نال مقابلہ کرنے اسا تیار ہاں جس میدان دے اندر بھی آکھ آمن واسطے تیار ہاں لیکن زبان درازی نہیں کرنی آئندہ اگر میرے قائد کے خلاف تیری زبان دے جو الفاظ نکلیا میں تیرا وہ حشر کرے سا کہ تینوں یاد آسی تو بلندے کے قدر رہ گیا تینوں یاد آسی اور تو پنڈی دے اندر کے قدر رہ گیا میری زبان کھل گئی میں تیری اس انداز نال ننگیا کرے سا کہ تیرا مناظرہ تینوں بھول وئی نہیں بالکل واضح طور تے انداز نال میں تینوں چیلنج دینا چاہتا ہاں علمی انداز نال سارے سامنے آ علمی انداز نال سارے نال مناظرہ کر جس انداز نال کرنے لیکن زبان درازی کی تھی زبان درازی دا جواب زبان درازی نال کرساں اسانو زبان درازی کرنا آندی ہے اسانو زبان بند کرنا بھی آندی ہے لیکن آئندہ جو ہو گیا رمضان شریف دے اندر اسا محتاط رہے روزہ دا مہینہ بڑا چڑھ چڑھ کے آیا اور میں کہنا چاہتا اگر ایک لفظ بھی میری جماعت دے خلاف آیا میرے قائدین دے خلاف آیا تو ایک لفظ بول سے 100 لفظ تیرے جواب دے اندر آسی اور اس انداز نال آسی کہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوسی کہ اس مولوی نال بڑیا کہ ہے جو مولوی اپنے اپنے رب بنا کے کھلوتا ہے وقت مختصر ہے اگر وقت زیادہ ہوندا اور بھی میں بولدا میرے قائد محترم تشریف فرما ہیں انشاءاللہ اور مفصل مدلل الخطاب نہ دا ہوسی اور بلا تاخیر تواڈے سامنے میں انہاں دے رفیق سفر جناب عبدالغفار خان بادشاہی صاحب نو دعوت دے ساں کہ تشریف لے کے آون اور شان صحابہ تے اپنا ایک عنوان اپنی نظم پیش کریں تشریف لے کے آنے جناب عبدالغفار خان بادشاہی نال نال انہاں نوں داد بھی دیونی ہے